بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خاص کی اقسام ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے امر آتا ہے۔ تو امر کا مطلب ویسے جنرل تو ہوتا ہے کہ حکم دینا، آرڈر کرنا۔ تو اصول فقہ میں خاص یعنی امر جو ہے اس کی کافی ساری دو تین مباحث اس میں جو اہم ہے ہوتی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ تو اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو الامر هو القول الطالب للفعل على سبیل العلوم کہ کہتے ہیں کہ امر ایسا قول ہے جو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے بلندی کے طور پہ۔ علی سبیل العلو کا مطلب یہ ہے کہ بِأَن يَكُونَ الْآمِرُ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُورِ رُتْبَةً، کہ عامر جو ہے یعنی جو حکم دینے والا ہے وہ مأمور جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مرتبے میں اعلیٰ ہو۔ جیسے کہ کما فی اوامر الشارع سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ظاہر ہے سب سے بڑے ہیں، وہ اب انسانوں کو حکم دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند ہے، اور جن کو مامورین جو ہیں وہ ان کی مطلب انسان ہے تو چھوٹا مرتبہ ہے ان کا۔ تو یہ ہوتا ہے امر کا، یعنی ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ سبیل العلوم ہو، عامر کا مرتبہ اور درجہ بڑا ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ ایسا قول ہے جس کے ذریعے کچھ کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ یعنی اما اذا کان الامر مساویا للمامور او اقل من، کہتے ہیں کہ اگر عامر مامور کو حکم دے جو کہ اس کے مساوی ہو، یعنی حکم دینے والا اس کے برابر ہو یا اس سے کم درجے کا ہو، کہتے ہیں اس کو مجازن تو ہم امر کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ امر نہیں ہوتا، اس لیے کہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر ہم کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دے یہ تو امر ہوتا ہے حقیقتاً، لیکن اگر کوئی برابر کسی کو حکم دے، جیسے اب کلاس فیلوز ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ مجھے پانی لا دیں، میرے لیے یہ کام کر دیں، تو اس کو ہم التماس یا درخواست وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کا مرتبہ برابر نہ ہو بلکہ چھوٹا ہو، یعنی چھوٹا بڑے سے کوئی بات کر رہا ہو، تو پھر ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے یعنی دعا کرنا یا سوال کرنا۔ جیسے اب انسان ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا صیغہ تو امر کا استعمال ہو رہا ہے نا کہ آتی ہمیں عطا کر دیجئے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ امر کا معنی نہیں ہوتا بلکہ دعا اور سوال کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے۔ تو یہ ہے امر کی تعریف، اور اس میں جو باقی جو رتبے کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے نا۔ اس کے بعد اس میں دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے صیغۃ الامر، یعنی امر کس کس صیغہ کے لیے استعمال، کون کون سا صیغہ وہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جنرل تو جو ہم نحو میں پڑھتے ہیں کہ امر کے وہ ایک پوری تصریف گردان ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے تو امر کا جو صیغہ جیسے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یہ والے، اور کبھی کبھار امر لام مضارع کے لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم نحو کی اصطلاح میں امر غائب کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے دی ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ اب یہ دیکھیں ینفق جو ہے یہ امر غائب کا صیغہ ہے، لام اس میں مضارع کا ہے، تو اس انداز سے بھی امر استعمال ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مصدر وہ بھی امر کے معنی میں آ جاتا ہے، نائب فاعل یعنی جو نائب ہو امر کے فعل سے، یعنی امر سے نیابت ہو رہی ہو لیکن اصل میں مصدر ہو، جیسے کہ فریحان مقبوضہ اور فضرب الرقاب ہے۔ اب یہ دونوں، فضرب الرقاب کا مطلب ہے کہ اضربو الرقاب، کہ تم لوگ گردنیں اتارو، مطلب میدان جنگ کے حوالے سے غالباً بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ مصدر ہے لیکن وہ امر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھار کہتے ہیں کہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، امر کا صیغہ تو استعمال نہیں ہوا لیکن اس سے امر ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ اب جب قتال فرض کیا گیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یعنی اقتلو، تم لوگ قتال کرو، یا قاتلو قتال کرو۔ اسی طرح دوسری آیت دیکھیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مطلب کوئی امر کا صیغہ ایسے استعمال نہیں ہو رہا کہ اد الامانات الی اہلھا، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تو حکم دینے کا یہی مطلب ہے کہ تم یہ کام کرو۔
تو ظاہراً اگرچہ امر کا صیغہ استعمال نہ بھی ہو رہا ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، تو بعض اور چیزیں بھی ایسی استعمال ہو جاتی ہیں جملہ خبریہ کی صورت میں یا مصدر کی صورت میں، جن سے امر کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آسان سا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تیسرا اس میں کہ دلالت صیغۃ الامر، کہ امر کے صیغہ کی دلالت کیا ہوتی ہے، یعنی جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، تو آیا اس سے ہمیشہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، یعنی فرض اور واجب ہے، یا اس سے کبھی کبھار کوئی اور معنی بھی مراد ہوتے ہیں؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، امر بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلاً تو اس کا معنی وجوب ہی ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن اور بھی کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک تو نمبر ون پہ وجوب ہے، استعملت صیغ الامر المتقدمہ فی معانی عدہ، یعنی بہت سے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے وجوب ہے۔ جیسے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ندب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ندب کا مطلب ہے کہ کوئی کام بہتر ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكَاتِبُوهُمْ، کہ تم لوگ غلاموں کو مکاتب بنا دو۔ مکاتب بنانے کا مطلب ہے کہ غلام جب ہوتے تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو کہ اتنے پیسے آپ مجھے دے دیجئے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، تو وہ پھر غلام اپنی محنت مزدوری کر کے یا باقی کوئی کام تجارت کر کے اپنے آقا کو اتنے پیسے لا کے دیتے تھے تو وہ آزاد ہو جاتے۔ اب یہاں پہ جو مکاتبت کا حکم ہے یہ وجوب نہیں ہے، یعنی بلکہ مندوب ہے کہ اگر کوئی مکاتب بناتا ہے تو اس کو اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا، اچھی بات ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار امر جو ہے وہ ادب کے لیے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اذا اکلتا فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی، کہ جب آپ کھاؤ تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو آپ کے آگے آگے ہے وہ کھاؤ۔ اب یہاں پہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ امر کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ اور اسی طرح ارشاد کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے یا کوئی ایسے یوں کہہ لیں کہ رہنمائی ہے دینی اعتبار سے، کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں مداینت کا معاملہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے کوئی قرض لے یا قرض لے لے، تو اس کو ایک مدت تک کے لیے قرض کا اگر معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب لکھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی لڑائی وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر امکان ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت اچھے دوست بھی کل کو لڑائی کر لیتے ہیں، خاص کر کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں، تو لکھنے کا یہ ایک ارشادی حکم ہے۔ یہ ضروری کوئی نماز کی طرح جیسے اقیم الصلاۃ والا امر نہیں ہے یہ، بلکہ ارشاد کے لیے ہے۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ اذا رقدتم فاطفئوا المصابیح، جب تم آرام کرو تو چراغ وغیرہ بجھا دو، دروازے بند کر دو، کھانے کو ڈھانپ دو، اور جو مٹکے وغیرہ پڑے ہیں پانی جس میں ہوتا تھا ان کو ڈھانپ دو۔ اب یہ سارے یہ ایک طرح کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس میں وہ وجوب کا معنی مراد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اب کیا ہے، ارشاد ہے پہلی آیت میں اب، اور ندب مراد۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ندب اور ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ندب میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ضروری نہیں ہے لیکن مصلحت ہے، ثواب ہے اخروی لحاظ سے، اور ارشاد میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے لیکن فائدہ ہے آپ کا دنیاوی اعتبار سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اباحت۔ اباحت کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اباحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دونوں جانبین برابر ہیں، یعنی کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے۔ جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو تو تم شکار کرو۔ شکار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اب شکار کرنا ضروری نہیں ہے، مطلب اجازت ہے، اگر کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ اسی طرح دیکھیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو چلے جاؤ اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کماؤ۔ اب یہاں پہ بھی رزق کمانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، خاص اس وقت میں، یعنی جمعہ کے بعد اگر کسی کو تھکن ہو گئی ہے تو وہ سو بھی سکتا ہے، یہ بھی ارشاد کے لیے ہے، اباحت یا اباحت کے لیے ہے، تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تحدید کے لیے بھی امر استعمال ہوتا ہے۔ تحدید کا مطلب کسی کو دھمکی دینا، کہ اعملوا ما شئتم، کہ جو تم چاہتے ہو کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں، اور آیات کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ اب اپنی مرضی کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو، کل کو ہمارے ساتھ ہی ملاقات ہوگی روز قیامت۔ تو یہ تحدید کے لیے، اور انذار کے لیے بھی آتا ہے۔ انذار کا مطلب ڈرانا، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، کہ نفع حاصل کر لو تھوڑا سا، کہ نفع یعنی اگر بالکل دنیاوی نفع ہی ہے
وہ اس کو حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، بلکہ زنا بھی کر رہا ہے، شرابیں بھی پی رہا ہے، تو یہ اگر نفع تھوڑی سی چل ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا فرق بھی سمجھا رہے ہیں کہ تحدید اور انذار میں فرق یہ ہے کہ جو تحدید ہے وہ ڈرانے والا کلام ہوتا ہے، اور اور اسی طرح انذار جو ہے اس میں تبلیغ بھی مراد ہوتی ہے، یعنی صرف ڈرانا نہیں بلکہ تبلیغ، گویا کہ ایک طرح کی دعوت بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح امتنان ہوتا ہے یعنی امر بعض اوقات استعمال ہوتا ہے امتنان کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو اب امتنان کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایسی چیز ہونا جس کی اللہ تعالیٰ اجازت بھی دیں اور جس کو اجازت دینے وہ اس کا محتاج بھی ہو، اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو۔ اباحت اور امتنان میں فرق یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اباحت میں ہوتا ہے کہ اگر اب شکار کی ہم نے مثال دیکھی تھی نا اباحت میں، اب کوئی شکار نہ کرے پھر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ امتنان میں اس کی احتیاج اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اب کھانے پینے کے بغیر تو کوئی بندہ زندہ ہی نہیں نہ رہ سکتا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ امر بعض اوقات اکرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو یہ کیا ہے، اکرام ہو رہا ہے گویا کہ۔ اس طرح تسخیر کے لیے ہوتا ہے، تسخیر کا مطلب کیا ہے کہ ذلہ اور امتحان اور انتقال من حال حسنۃ الی سیئۃ، یعنی اچھی حالت سے بری حالت میں چلے جانا۔ کونوا قردۃ خاسئین، کے اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ایک سزا دی تھی کہ تم لوگ بندر بن جاؤ، تو اب یہ ایک انسان سے بندر بن جانا یہ گویا کہ اہانت ہے، تسخیر ہے۔ اور تعجیز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسے کام کا حکم دینا جو کوئی انسان کر ہی نہ سکتا ہو لیکن اس کو اس کے ذریعے عاجز قرار دینا اور سوچنے پہ مجبور کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی کوئی ایک صورت تم لا کے دکھا دو، رہتی دنیا تک دعویٰ کیا کہ اگر قرآن تمہارا خیال ہے کہ دنیا والوں میں سے کسی کا کلام ہے تو پھر ساری انسانیت مل کے اس کے بقدر ایک صورت ایک آیت لا کے دکھا دو، تو ظاہر ہے آج تک اس کے طرح کی کوئی کام نہیں کر سکا، تو یہ گویا تعجیز ہے، عاجز قرار دینا۔ اس طرح اہانت کے لیے بھی ہوتا ہے، اہانت کا مطلب یہ کہ کسی کی بے عزتی وغیرہ کرنا، ذق انک انت العزیز الکریم، کہ گویا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہیں گے چکھو تم، یہ گویا کہ دنیا میں تم کہا کرتے تھے کہ میں بڑا عزت والا ہوں، میں بڑا شان و شوکت اور طاقتور ہوں، اب چکھو نا اس عذاب کو۔ تو دعا کے لیے بھی ہوتا ہے، امر کا معنی دیکھیں کہ رب اغفر لی ولی والدی، کہ اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے والدین کو بخش دیجئے۔ اسی طرح تمنی کے لیے یعنی خواہش کرنا کوئی، جیسے شاعر کہتا ہے کہ الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی، کہ رات بہت لمبی ہو چکی ہے فراق یار میں، تو اب رات جو ہے وہ ڈھل جا، ختم ہو جا، رات ختم نہیں ہونے کو۔ تو یہ گویا کہ شاعر کی تمنا ہے اس میں کہ رات چلی جائے کسی طریقے، صبح میں پھر بھی عاشق مزاج لوگوں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، لیکن رات کی تنہائیاں ان کو جھیلنا ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امر احتقار کے لیے بھی آتا ہے، احتقار مطلب حقیر جاننا کسی کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان سے کہا، جادوگروں سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو دکھا سکتے ہیں دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا کہ القوا ما انتم ملقون، جو تم نے جادوگری اپنے کرتب ورتب کرنے ہیں مطلب تم کر لو پہلے، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ تمہاری کتنی حیثیت اس کے سامنے رہے گی جو ہم تمہیں معجزہ دکھائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے احتقار ہے کہ تم نے جو کچھ اپنی بڑائیاں کرنی ہے نا تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تم کر لو۔ اس کے بعد تکوین ہے، جیسے کہ کسی چیز کے بننے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن فیکون وغیرہ، وہ بھی امر میں آتا ہے۔ خبر بھی ہوتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اب دیکھیں جب تم نے حیا نہ کیا تو فاصنع ما شئت، تو تم جو دل کرو گے پھر کرتے جاؤ گے، پھر کوئی سٹاپ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہ اب بہت سارے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں امر کے، تو یہ ضروری نہیں کہ سارے ذہن میں رہیں، لیکن بس یہ بنیادی پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ یعنی امر حقیقتاً تو استعمال ہوتا ہے وجوب کے لیے، لیکن بعض اوقات دوسرے معنی ندب ارشاد وغیرہ اس میں دو چار بھی ذہن میں رہ جائے لیکن سمجھ آ جائے تو یہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ اگلی بحث ہے امر کے حوالے سے جی، کہ ما تفیدہ صیغۃ الامر حقیقتاً، یہ وہی بات آ گئی کہ دیکھیں کہ امر حقیقتاً فائدہ کس چیز کا دیتا ہے۔ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ دیکھیں امر کے معنی تو بہت سارے ہیں
لیکن اصل اس کا معنی ہے وجوب کا. جب ہمیں وجوب سے ہٹنا ہوگا یا وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا ہوگا تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اصولیین کا اختلاف ہے اس میں. مذاہب بہت زیادہ بن جاتے ہیں. راجے اس میں جمہور کی رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صیغہ حقیقت فی الوجوب. وہی جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حقیقتاً تو امر وجوب میں استعمال ہوتا ہے، مجاز فی غیرہ، اور اس کے علاوہ میں مجاز استعمال ہوتا ہے. اب اس کے کافی سارے دلائل دے رہے ہیں. دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ امر حقیقتاً جو وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس کے دلائل کیا ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو پھر کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے. کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نا کہ میں نے تجھے کہا سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا. اب اگر اس کو امر کے ذریعے اختیار ہوتا تو پھر تو اس سے پوچھنے کا کوئی سوال نہیں نہ بنتا تھا. کہ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دعوت ایک طرح سے ہے کہ تجھے کس چیز نے روک لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وجوب سے، یعنی امر سے وجوب کا معنی ہی سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ابلیس کو اس پہ ڈانٹ پڑے گی نا کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا تم نے سجدہ کیوں نہ کیا. اس طرح دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے رکوع کرو پھر وہ رکوع نہیں کرتے، تو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے. اب ہلاکت کیوں ہے؟ اگر امر کے معنی میں وجوب نہ ہوتا تو پھر ہلاکت کس بات کی؟ ہلاکت تو اسی وقت ہوتی ہے نا جب کسی بندے کو کوئی ایسا فعل کیا کا حکم دیا جائے جس میں اس کے لیے اختیار نہ ہو. اگر ہلاکت ہو تو پھر تو وہ کل کو وہ بندہ اللہ کی عدالت میں سوال اٹھا سکے گا کہ اللہ آپ نے تو امر کہا تھا، تو امر کا معنی تو یہ ہوتا ہے کر لیتا پھر بھی ٹھیک، نہ کرتا پھر بھی ٹھیک، تو پھر تو ہلاکت کا کوئی معنی ہی نہیں نہ ہوگا. تو اس لیے یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہی ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی یعنی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان کو فتنہ یا عذاب علیم نہ پہنچے. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اب امر کی مخالفت کی بنیاد پہ جو فتنہ یا عذاب آ رہا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ امر وجوب کا تقاضا کر رہا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا پھر عذاب کا کوئی معنی ہی نہ آتا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے دلائل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امر کا حقیقتاً معنی قرآن و سنت میں وجوب استعمال ہوا ہے. اب سنت کی ایک دو مثالیں دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ان کو آزاد کیا، یعنی وہ آزاد ہوئی، کسی نے ان کو آزاد کیا، تو اب یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی باندی کو، غلام کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کو اپنے نکاح کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نکاح کو برقرار رکھتا ہے یا ختم قرار دیتا ہے. تو اب اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنے نکاح کو برقرار رکھ لیجیے، آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ برقرار رکھ لوں، یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، انما انا شافع، یہ حکم نہیں ہے. تو گویا کہ دیکھیں حضرت بریرہ بھی سمجھ رہی تھی کہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے صراحت کی کہ یا رسول اللہ اگر تو وہی معنی مراد ہے امر کا وجوب والا پھر تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر اس میں دوسرا معنی آپ کی یعنی سفارش کر رہے ہیں آپ، جو اختیار ہے مجھے، تو پھر میں نہیں کروں گی. تو بریرہ نے پھر کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اختیار آپ کو ہے، حکم نہیں ہے میرا، اگر آپ کرنا چاہیں تو کہ. تو پھر حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نکاح قائم نہیں رکھ سکتی. اسی طرح یعنی یہ اس کی مثال آگے سنت سے. تو کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ امر کا حقیقتاً معنی وجوب ہی ہوتا ہے جب تک اس کا کوئی قرینہ اس کو چینج نہ کر دے. اسی طرح کہتے ہیں سارے جو مجتہدین ہیں وہ اس سے آج تک یہی مراد لیتے آئے ہیں. اور آگے دیکھیں کہ دلالت صیغ الامر علی الفور والتکرار، کہ جو صیغہ امر ہے اس کی دلالت یہ اہم ہے فور اور تکرار کے. یعنی جب کوئی امر استعمال ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس فعل کو ایک دفعہ کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے. اور اسی طرح فوری کا مطلب ہے کہ جب کسی نے کہا کہ حکم کوئی دے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب وہ فوری نماز قائم کرنی ہے یا ہم ایک سال بعد بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اصولیین کے ہاں راجع یہ ہے کہ صیغہ امر جو ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے نہ تو نہ فور پہ دلالت کرتا ہے نہ تراخی پہ. فور کا مطلب کہ فوری کرنا ہے، تراخی کا مطلب اس کو ہم تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح نہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ دلالت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے،
بلکہ یعنی اس میں وہ جنرل ہوتا ہے، اور باقی جو فور ہے یا تراخی ہے یا تکرار ہے وہ اور قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں گویا کہ وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ الْفَوْرُ وَالتَّكْرَارُ، کہ فوری اور تکرار کا معنی، گویا کہ امر جب اس دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل حکم ہے، کبھی بھی کوئی کر لے۔ اسی طرح تکرار جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی دفعہ کرنا مراد ہوتا ہے۔ اگر اس سے تکرار مراد دیا جائے تو پھر وہ کسی اور قرینہ سے مراد ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لا يدل بذاته على ان الاداء على الفور، یہ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی نماز قائم کرو، جیسے کہ یہ بھی دلالت نہیں کر رہا کہ تکرار کرو۔ گویا کہ امر اقیم الصلاۃ میں یہی ہے کہ بس نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا اس سے نہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ فوری پڑھنی ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنی ہے، بلکہ یہ جو فوری پڑھنی ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنی ہے، یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے تحدیدی اوقات سے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظہر کو اس وقت سے اس وقت تک پڑھو، عصر کو اس وقت سے اس وقت تک پڑھو۔ یہ تحدید اسی لیے کی گئی کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جو تکرار سمجھ آ رہا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس کو وقت کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ جب جب سورج ڈھل جائے نماز پڑھو، تو اس کا بھی یہ مطلب ہے گویا کہ اس کے ادائیگی کو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ معلق کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب جب سورج ڈھلے گا تو روزانہ سورج ڈھل رہا ہے تو ہمیں ظہر کی نماز روزانہ پڑھنا ہوگی۔ تو یہ ہے اس کا معنی، گویا کہ امر اپنے اصل کے اعتبار سے نہ تو فور پر دلالت کرتا ہے، نہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ اقیم الصلاح کا معنی جنرل یہی ہے کہ نماز پڑھو ایک دفعہ، اور اسی طرح جب مرضی۔ لیکن جب ہم نے دوسری چیزوں کو ساتھ دیکھا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ نہیں، یہ تو ہمیں ہر روز پڑھنا ہوگی، دن میں کئی دفعہ پڑھنا ہوگی، اور اسی طرح جو اس کی ٹائم پیریڈ ہے اسی کے اندر اندر پڑھنا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ آخری جو اس کا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے۔ اگر مجھے آپ کو کوئی کہے کہ بھائی پانی لا کے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پانی لا کے دینا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بالکل ابھی پانی لا کے دو۔ مطلب اگر 5-7 منٹ کی یا عرف کے اعتبار سے جتنا اس کو مناسب سمجھا جائے تاخیر ہو جائے تو وہ کوئی نہیں۔ تو اگر ہمیں کسی امر میں فوریت والا معنی پیدا کرنا ہے یا تکرار والا کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اضافی قرینہ چاہیے ہوگا۔ امر اپنے اصل کے اعتبار سے اس پہ کوئی دلالت نہیں ہوتی کہ یہ کام کرنا ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے امر کا تھوڑا سا، یہ اس میں کافی ساری مباحث ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا یعنی لینتھی بھی ہو گیا، تو اسے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، دیکھ لیں۔